اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عشق و محبت اعلیٰ حضرت علم و حکمت اعلیٰ حضرت. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایک وقت کے مولوی صاحب کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی ذات سے بلند کر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام کسی اور کے ساتھ نہیں آتا. جس طرح صحابہ کرام کے نام ہیں ان کے ساتھ ہم سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں، حضرت عثمان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. لیکن کیا ہے، ان کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا نام نہیں ہے. دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے کس کو ہیں. اعلیٰ حضرت بلند یعنی بڑے، جس کا مرتبہ زیادہ ہو علم میں، حکمت میں، حلم میں، اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت مطلب بڑے مولوی صاحب، بڑے حضرت صاحب. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب، ایک بہت بڑے امام، ایک بہت بڑے علم و حکمت کے بہت بڑے دانا مانے جاتے تھے. تو اس لیے آپ کے نام کے ساتھ اس وقت کے علماء نے آپ کے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا لقب عطا فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت نہیں، ابو بکر صدیق کے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت نہیں، کسی بھی صحابہ کرام کے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت نہیں ہے. تو ان کی ناسمجھ، ان کے کم علمی کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو، امام احمد رضا کو آپ نے نبی سے بڑھ کر درجہ دیا ہے، آپ نے صحابہ سے بڑھ کر درجہ دیا ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. میں چند الزامی جواب آپ کو دینا چاہوں گا. ان کا یہ اعتراض بالکل باطل ہے، کیونکہ چند الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ صرف لقب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. مجموعی طور پر ایک واحد شخصیت پر صرف ان کی نظریات کو دیکھ کر، ان کے مقام کو دیکھ کر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، وہ لقب کے طور پر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ صرف مجموعی طور پر، خصوصی طور پر ایک فرد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیں کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اسی طرح امام جعفر صادق، امام باقر رضی اللہ عنہ، ان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ لگاتے ہیں اور لگایا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے. ان کے ساتھ امام کا لفظ لگتا ہے، حالانکہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے قیامت کے دن. تو جب نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کے نام کے ساتھ امام اعظم لگایا جاتا ہے، تو کیا اس سے ہم یہ مراد لیں کہ آیا کہ جتنے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کہ امام اعظم کا رتبہ ان سے بڑھ گیا ہے؟ حالانکہ اس طرح نہیں ہے. حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، ان کا رتبہ زیادہ ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کا مقام اس وقت کے علماء میں سب سے زیادہ تھا. ان کو اس لیے امام اعظم کا لقب عطا کیا گیا ہے، کیونکہ لقب جو ہے نا وہ صرف ایک واحد شخص کے لیے ہوتا ہے، اس میں تمام کے تمام افراد شامل نہیں ہوتے. ہم سب کے سردار قائد کون ہیں؟ ہمارے قائد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، صحابہ کی ذات ہے۔ تو جب پاکستان کے قائد کی بات آتی ہے، اور ہمارے لیے سیدنا صدیق اکبر ہمارے لیے قائد ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہمارے لیے قائد ہیں، سیدنا عثمان غنی ہمارے قائد ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ ہمارے قائد ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں ہمارے قائد ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے قائد پاکستان کی، تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ محمد علی جناح۔ تو ان کے نام کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ قائد اعظم۔ تو آیا کہ پاکستان کے جو قائد ہیں اگر محمد علی جناح کے ساتھ قائد اعظم کا لفظ لگا دیا گیا ہے، کیا اس سے نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کم کر دیا گیا ہے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح کی شان کو بڑھا دیا گیا ہے؟ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ لقب صرف ایک فرد واحد کے لیے ہوتا ہے، ایک شخص کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ، امام اہل سنت کے نام کے ساتھ جب اعلیٰ حضرت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ فرد واحد ایک شخص کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اپنے وقت کے علماء تھے، صلحاء تھے، انہوں نے ان کے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا لقب دیا ہے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ بڑے حضرت، اعلیٰ کا مطلب بڑے حضرت، اس وقت کے آپ بہت بڑے حضرت بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، حکمت والے بھی تھے، دانا بھی تھے، اس لیے آپ کے احمد رضا کے نام کے ساتھ اسی لیے اعلیٰ حضرت کا لفظ لگا دیا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میں سے بلند درجے والے کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے، اور دوسرے فرمایا اوتوا العلم درجات، اور دوسرا درجہ کس کا ہے؟ کن کا خصوصاً طور پر درجہ بلند ہے؟ جو علم والے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت میرا اور آپ کا، ان کا ایمان مضبوط تھا، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے، اور اس کے نبی علیہ السلام کو آپ رحمت اللہ عالمین نبی ماننے والے تھے۔ ان کا ایمان اور عقیدہ جو قرآن کے مطابق تھا، ان کا ایمان اور عقیدہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تھا، صحابہ کے فرمان قول و فعل کے مطابق تھا۔ اسی لیے قرآن نے بھی گواہی دی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جن کا درجہ بلند ہے ایک ایمان والے ہیں اور دوسرے علم والے ہیں۔ اور پتہ چلا ان کا ایمان اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اس وقت کے آپ بہت بڑے عالم تھے، علم والے تھے، حکمت والے تھے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب ارشاد فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو تم بلند ہو، تم اعلیٰ ہو، تم مومن ہو تو تم اعلیٰ ہو، بلند ہو۔ تو اسی لیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے نام کے ساتھ جو اعلیٰ حضرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لقب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے وہ اعتراض باطل ہو جاتا ہے اور ان کی تکلیف ہمیشہ کے لیے بڑھتی بھی ان لوگوں کی جائے گی۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ صرف اعلیٰ حضرت کا لفظ لقب کے طور پر استعمال ہوا ہے، نہ کہ ان سے پہلے جو لوگ ہیں ان پر کوئی فوقیت دی جا رہی ہے یا بعد میں آنے والے لوگوں کو ان سے کوئی کم تر کیا جا رہا ہے، بلکہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ وہ وقت کے مطابق، اپنے دور کے مطابق آپ علم والے تھے، آپ حلم والے تھے، آپ حکمت والے تھے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ علم و حکمت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت،